اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت تاریخ اسلام میں ایک ایسا موڑ ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور مالک ہے۔ ہجرت کے نتیجے میں ایک الگ اسلامی ریاست قائم کرنے کا موقع ملا، اور مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو وہ جو ہجرت کے نتیجے میں یہ ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اس ہجرت سے آگے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ کیلنڈر مرتب کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کی بنیاد اسی ہجرت سے رکھی۔ یہ اللہ کا حکم تھا، ہجرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی، حکم اللہ کا تھا، اور دو کا انتخاب کیا گیا، ایک بستر پہ سلانے کے لیے اور ایک کا حکم تھا ساتھ لے چلنے کے لیے۔ اتنا پرخطر ماحول تھا، اتنے خطرناک ماحول میں جب دشمن بالکل پلان کر چکا تھا، اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اور یہ اللہ کا حکم پہنچایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر میں ساتھ لے کے جائیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا جانا یہ خدائی انتخاب تھا۔ یہ سفر میں ساتھ جانے کی شہادت اور گواہی سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں خود قرآن حکیم دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو بڑے عجیب و غریب رستے میں واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق چلتے ہوئے کبھی آپ سے آگے چلنا شروع کر دیتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف۔ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ تو پوچھنے پہ یہ جواب ملا، فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کہیں دشمن سامنے سے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ حملہ نہ کر دے معاذ اللہ، تو اس وقت میں دوڑ کے آگے چلنا شروع کر دیتا تھا تاکہ پہلے میں سینہ تان کے سامنے آؤں، اور جب یہی خیال آتا کہ کہیں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا، اور جب خیال آتا کہ کہیں دائیں رائٹ سائڈ سے حملہ نہ کر دے دشمن تو میں دائیں طرف آ جاتا، اور جب میرے دل میں خیال آتا کہ کہیں بائیں طرف دشمن ادھر سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں اس طرف آ جاتا تھا۔ کیا کہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ یہ ایک عشق تھا، یہ ایک ذوق تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا طواف کروا رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طرح سفر کٹتا جا رہا تھا۔ غار ثور تک پہنچتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ رکیں، پہلے اندر میں جاتا ہوں تاکہ میں دیکھ بھال لوں کہ کوئی ایسی ضرر رساں چیز نہ ہو۔ اپنی ذات پر ذات رسول کو ترجیح دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وتیرہ اور شیوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اندر جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جو وہاں پہ ہولز ہیں، سوراخ ہیں، ان کو بند کرتے ہیں، اور پھر دعوت دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئیں۔ حضور اندر آتے ہیں، ایک سوراخ، ایک ہول رہ جاتا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ اب جب اندر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آرام فرمانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی گود ہے اور امام الانبیاء کا سر اقدس ہے۔
یہ گود میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر اقدس رکھ کے میرے آقا کو سلا رہے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں، یہ عشق کی محبت کی انتہا دیکھیں، زیارت اور ودعا کے مکھڑے کی تلاوت کی انتہا دیکھیں۔ اب صدیق اکبر وہ عبادت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے والی عبادت، آج جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، آج جس میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہے۔ محب کا ودعا کا مکھڑا اس انداز سے تکنا کہ دوسرا ساتھ کوئی شامل نہیں، محبوب کا چہرہ ہے، محب کی آنکھ کا کیمرہ ہے اور مسلسل فوکس کیے جا رہا ہے۔ ادھر سے ذرا رساں چیز نکلتی ہے، سانپ آتا ہے، اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی سانپ وہ رات کو ڈستے رہے، لیکن آپ نے اس ہول سے، اس سوراخ سے سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں نہیں ہلایا۔ تو یہ المواہب اللدنیہ، اس میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو ان الفاظ میں لکھتے ہیں، پہلی جلد ہے، وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرَ فَنَامَ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر کی گود میں، جھولی میں سر رکھ دیا اور پھر سو گئے۔ فَلُدِغَ ابو بکر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب سر رکھ دیا اور سو گئے تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پاؤں وہاں جو سوراخ تھا، ہول تھا جس میں کپڑا نہیں دیا جا سکا تھا، تو وہاں سے آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا، ولم یتحرک، لیکن عشق نے گوارا نہیں کیا کہ صدیق اکبر پاؤں ہلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام میں دخل اندازی نہ ہو جائے، آپ کا جو سکون ہے، آپ کا آرام ہے، اس میں یہ پاؤں ہلانا یہ ڈسٹربنس کا سبب نہ بنے۔ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور وہ آنسو گئے کہاں؟ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ودعا والے مکھڑے پر آ پڑے۔ آنسو صدیق اکبر کے ہیں، مکھڑا امام الانبیاء کا ہے، تو ذرا دیکھیے اس ذات جیسی خالق نے کوئی ذات نہیں پیدا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکھڑا صحیح بخاری میں روایت ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکھڑا ایسا چہرہ جیسے قرآن کا ورق ہو، قرآن حکیم کے ورق جیسا یہ خوبصورت مکھڑا، یہ ودعا کا چہرہ، یہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو دیکھ کر پیاسے کی پیاس بجھ جائے، جس کی زیارت کر کے بھوکے کی بھوک مٹ جائے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ کا پانی جب گرتا ہے اس ودعا کے مکھڑے پہ پڑتا ہے، جس مکھڑے کی تعریف خود خالق کائنات اپنے قرآن میں کر رہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے پاک آنسو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پہ پڑے۔ پھر کیا فقال، تو آپ نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ اب جس سے حال آمنہ کے لال پوچھ لیں، جس بیمار کا، جس روتے ہوئے کا حال خود رسول پوچھ لیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ پوچھا ہوگا تو سیدنا صدیق اکبر نے بتایا ہوگا، کتنی دل کو تسلی آئی ہوگی کہ میرے آقا نے مجھ سے حال پوچھ لیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، فقال لدغت فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے نبی، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، تکلیف ہے، آنسو آ رہے ہیں اور تکلیف بھی ہے، اس کے باوجود ذرا انداز دیکھیں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جواب عرض کرنے کا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو کیا کہنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ادب رسول کے۔ فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذهب ما یجدہ او کما روا، تو اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، جہاں پہ سانپ نے کاٹا تھا، جہاں پہ ڈسا تھا،
تو فوری طور پہ وہاں سے تکلیف رفع ہو گئی۔ تو یہ المواہب میں بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب غار ثور میں تھے، ان 3 دن راتوں میں وہاں ایک دو باتیں، اور ویسے تو کئی واقعات ہیں لیکن ایک دو واقعات، جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر جاتے ہیں تو غیلان نامی ایک پودا ہے جو کہ یہ امام کسلانی نے المواہب میں بیان کیا ہے، اور اس کی شرح میں امام زرقانی نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ غیلان نامی ایک پودا ہے، اللہ کے حکم سے جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابوبکر صدیق اندر جاتے ہیں تو وہ پودا انسان کے قد برابر وہ غار کے دہانے پہ اللہ نے اسے اگا دیا۔ کبو ایک مکڑی کو حکم ہوا، اس نے آ کے، امام زرقانی نے بیان کیا ہے کہ اس پودے کی جو شاخیں تھیں اس میں آ کے اپنا جالا تن دیا، جالا بنا دیا۔ ایک کبوتروں کا جوڑا تھا، انہیں حکم ہوا، کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے۔ جب وہ دیکھنے والے آئے جنہوں نے آ کے ڈھونڈنا تھا، سرچ کرنا تھا، 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ دیا ہوا تھا، جب وہ ڈھونڈنے والے آئے تو انہیں وہ ماحول یہ امپریشن دے رہا تھا کہ یہ بہت پرانا یہ سارا معاملہ ہے، تو یہاں سے کوئی آدمی اندر نہیں گیا، اور انہوں نے اسی پہ قیاس کیا کہ یہ انڈے اور یہ جالا اور یہ غیلان، یہ بوٹی، یہ پودا، تو اندر کوئی نہیں گیا، لیکن اندر والے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ تو بات بڑی لمبی ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے مکڑی کو دعا دی۔ وہ امام زرقانی نے یہ اپنی شرح کی دوسری جلد میں باب و ہجرت المصطفیٰ و اصحابہ الی المدینہ اس چیپٹر میں بیان کیا ہے، اس اپنی کتاب کے حصے میں بیان کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مکڑی کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ سنیے اور جھوم اٹھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، جزا اللہ العنکبوت عنا خیرا فإنها نسجت علی وعلیک یا ابا بکر فی الغار حتی لم یرنا المشرکون ولم یصلوا الینا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہم دونوں کی طرف سے اس مکڑی کو جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ، اس مکڑی کو جو آئی اور ڈیوٹی دے کے چلی گئی، وہ کوئی لمبے عرصے تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں رہی، وہ آئی اور اپنی ڈیوٹی دے کے چلی گئی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے ابوبکر، اس نے آپ پر اور مجھ پر یہ تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے جالا بنا دیا، اور اس وجہ سے وہ دشمن مشرکین نے ہمیں نہیں دیکھا اور ہم تک پہنچ نہیں سکے۔ جو تھوڑی دیر کے لیے آئے اور مکڑی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرے اور تھوڑا تحفظ کے لیے اپنا حصہ ڈال دے، تو میرے نبی اس سے دعا دیتے ہیں جس کی ساری زندگی، تن من دھن اور پوری فیملی، سارا ٹبر بارگاہ رسالت میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہرا داری کر رہے ہیں، چوکی داری کر رہے ہیں، خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ اگر مکڑی کو اتنی دعائیں ملتی ہیں، صدیق اکبر کو اللہ رب العالمین کے محبوب نے کتنا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ اب کبوتری کی طرف آئیے، جس کبوتری نے انڈے دیے، یہ امام زرقانی نے لکھا ہے اپنی شرح میں، آج حرم مکہ میں جو کبوتر ہے یہ اسی کبوتری کی اولاد ہیں جس نے انڈے دیے تھے، جن کبوتروں نے انڈے دیے تھے، یہ اسی کی نسل سے ہیں، جنہوں تھوڑا آ کے اس رات میں حصہ ڈالا، تھوڑی خدمت کر دی، ان کو حرم مکہ میں جگہ مل گئی ہے، اور جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی، وہ جو وفا کے پیکر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کبوتری کی آل اولاد کو حرم مکہ میں جگہ ملی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو روضہ مصطفیٰ میں جگہ ملی ہے۔ اور کون سا مقام دیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے روضے میں جگہ دی، جہاں 70,000 فرشتے صبح سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے یہاں کے سلام پڑھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس روضہ میں رکھ لیا، اس جگہ رکھ لیا جہاں پہ لوگ تڑپتے ہیں، جہاں پہ عاشقان مصطفیٰ ان کی ساری زندگی یہ تڑپ رہتی ہے کہ
کسی نہ کسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہاں روضہ مقدسہ پر حاضری ہو جائے، جہاں دنیا لاکھوں کے اخراجات کا برڈن اٹھا کے اس جگہ پہ حاضری کے لیے تڑپتی ہے، جس روضہ کی اگر خواب میں ایک جھلک نصیب ہو جائے تو زندگی کے ایام میں سکون آ جاتا ہے۔ تو جو خواب میں کسی رات میں کسی خواب میں فقط رسول اللہ کے روضہ کی زیارت کر لے، اسے سکون آ جاتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کو کتنا سکون آتا ہے اور کتنی ماں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو جنہوں نے نوکری کی، چاکری کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در اقدس کی، جنہوں نے خدمت کی دین اسلام کی، اور جنہوں نے یہ زندگی کا وطیر اور شیوا بنا لیا کہ ہر چیز قربان ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر، تو اللہ نے ایسا نوازا تا قیامت وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں اور واضح رہے۔ وہیں سے یہ محاورہ بنا، یہ مثل بنی، یہ مقولہ بنا، یار غار ہونا۔ تو ایسی وفا کی، ایسی یاری نبھائی تا قیامت، جب تک انسان ہیں ہمیشہ یہ مقولہ، یہ مثل، یہ محاورہ چلتا رہے گا کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے۔ تو اصل یہ چلا کہاں سے؟ وہ یار غار نے وہ اللہ کے یار سے ایسی وفا کی کہ وہ وفائیں، وہ محبتیں، وہ ادائیں، وہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو اپنی گفتگو میں اور اپنی ابحاث میں یاد کرتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ حب اہل بیت اطہار عطا فرمائے اور احترام اصحاب کرام علیہم رضوان عطا فرمائے، آمین۔